बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब के लिए बड़ी सआदत और शुक्र का मौका है कि हमारे हज़रत शेख़ व मुर्शिद शेख़ुल अरब वल अजम महबूबुल उलमाए वस्सुलहा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद शाह अन-नक्शबंदी हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ लाए हैं और हमेशा की तरह सरपरस्ती और शफ़क़त का मामला फ़रमाया है। जितना फैज़ है, जितनी मेहनत है, जितना काम है, ये हज़रत ही के तुफ़ैल है, आप ही की तवज्जुहात का फैज़ है, जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में, सेहत में खूब बरकतें नसीब फ़रमाएँ। मुख्तसर वक्त के लिए कराची का दौरा था, हमने दरख्वास्त की, हज़रत ने बड़ी शफ़क़त फ़रमाई और इदारे को वक्त इनायत फ़रमाया। हज़रत के साथ जो हज़रत के खुलफ़ा हैं, हज़रत मुफ्ती आरिफ साहब दामद बरकातुहुम, मुफ्ती नज़ीर साहब और बाकी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सबके भी तहे दिल से ममनून हैं। चूँकि आगे हज़रत का इज्तिमा है शाह फैसल कॉलोनी में, वक्त हमारे पास महदूद होगा, तो तलबा अज़ीज़ से दरख्वास्त होगी, असातिज़ा से, कि पूरी तवज्जो हम हज़रत की बातों की तरफ रखें। बड़ी कीमती बातें हैं और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हज़रत की तशरीफ़ आवरी हुई है उज़्बेकिस्तान से, और वहाँ की जो तारीख़ी ज़ियारात हैं वो हज़रत ने फ़रमाई हैं। तो इसलिए हम सब पूरी कोशिश करें कि हज़रत की बातों को तवज्जो से सुनें। अल्लाह पाक हज़रत को जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह मुख्तसर सी तिलावत और नात के अशार के बाद हज़रत का बयान शुरू होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
لب پر درود دل میں خیال رسول ہے، 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 ایک میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے، حسن حسن کو دیکھ حسین حسی کو دیکھ، حسن حسن کو دیکھ حسین حسی کو دیکھ، دونوں میں آشکار جمال رسول ہے، بوبکر ہو عمر ہو وہ عثمان ہو علی، بوبکر ہو عمر ہو وہ عثمان ہو یا علی، چاروں میں جلوریز کمال رسول ہے، اسلام نے غلام کو بخشی ہے رفعتیں، اسلام نے غلام کو بخشی ہے رفعتیں، سردار مومنین بلال رسول ہے، ہاں نقش پاک خط میں رسول میرا تخت ہے، ہاں نقش پاک خط میں رسول میرا تخت ہے، اور سر کا تاج خاک نعال رسول ہے، لب پر درود دل میں خیال رسول ہے، ایک میں ہوں اور کیف وصال رسول ہے۔ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد
صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله وصحبه. کائنات میں آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی آیا ہے، نہ جایا ہے، نہ ایسا اور بنایا ہے. جتنی انبیاء آئے سب شان والے تھے، آمنہ کے لال سب سے بڑی شان والے تھے. جتنی انبیاء آئے پہلے ہیں، تذکرے ان کے بعد میں ہوئے ہیں. میرے آقا آئے بعد میں ہیں، تذکرے سب سے پہلے ہوئے ہیں. میں نے سوچا کتنی پہلے تذکرہ ہوا ہوگا محبوب کا، کتنی پہلے. تو مجھے یہ بات کتابوں میں ملی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا سوا میرے رب کے، نہ عرش تھا نہ کرسی، یہ تخلیق ہے الگ، تب تخلیق کا آغاز نہیں ہوا. نہ سمندر نہ پانی، کوئی نظام متحرک جامد کچھ بھی نہیں تھا، صرف اکیلا وحدہ لا شریک رب تھا. اس وقت رب نے ایک نور کو سامنے کیا اور فرمایا یہ میرا محبوب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کنت نبیا و آدم بین الماء والتین. یہ بعد میں، پہلے نور. قال یا جابر اول شیء ما خلقہ اللہ قبل الاشیاء نور نبیک. سب سے پہلے رب نے پہلی تخلیق نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر روح مصطفیٰ ہے، پھر وجود مصطفیٰ ہے. تین چیزیں الگ الگ ہیں. جب نور تھا، رب نے ایک نور کا انتخاب کیا اپنے نور میں سے، تو اس نور کو ایک نام دینا تھا. فَتَجَلَّى رَبَّهُ بِاسْمِ الْمَحْمُودِ. رب نے اپنے ہی ایک نام کے اوپر تجلی ڈالی. فَخَرَجَ نُورًا. اس میں سے اور نور نکلا. رب نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. تو جو اس سے نور نکلا فَسَمَّى مُحَمَّدًا. رب نے اسی نور کا نام پھر محمد رکھ دیا. محبوب تو تھے لیکن نام محمد. محمد کا معنی یہ ہے کہ جیسے کائنات میں رب کی تعریف پتہ پتہ کرے گا، ایسے رب نے جس کا انتخاب کیا ان کا بھی پتہ پتہ تعریف کرے گا، گن گائے گا. اس کو محمد کہتے ہیں. احمد بھی آپ ہی کا نام ہے کہ آدم سے لے کے آخری انسان تک، جبرائیل سے لے کے آخری فرشتے تک، عرش سے لے کے تحت الثری تک، ساری کائنات جو رب کی تعریف کر رہی ہے وہ ایک طرف، اکیلے جو آمنہ کا لال تعریف کرے گا رب کی وہ ایک طرف. اسی لیے آپ احمد ہیں. یہ نام اللہ نے دو نام فرشتوں کو رکھنے دیے ہیں، ان کے بھی نام ہیں. جبرائیل ایک نام ہے، میکائیل نام ہے، اسرافیل و عزرائیل بھی ملائکہ کے نام ہیں، جنات کے نام ہیں، جانوروں کے نام ہیں. وہ جو یافور گدھا تھا خیبر کے میدان میں آپ کو پسند آیا، کالا سیاہ، سیاہی اتنی چمکدار تھی کہ نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو فرمایا یہ میں لوں گا. کیونکہ ہم تو کالی چیز سے، سیاہ چیز سے نفرت کرتے ہیں اور اسے ہلکا سمجھتے ہیں. صرف چمکنے والی چیز یا سفید چیز کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں رب کا کعبہ کہ اینٹیں بھی کالی ہیں، غلاف بھی کالا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی کملی بھی کالی تھی اور
بلال کا رنگ بھی کالا ہے، چلتا زمین پہ قدموں کے آہٹ جنت میں آتی ہے۔ حجر اسود، نام ہی اسود ہے، کالا۔ کسے پوچھیا حجر اسود تو تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود مڑ جواب دیتا، میری شان بھی سب تو آلہ ہے، مینوں ساری دنیا تاں چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ کالا سیاہ گدا پسند آیا، صحابہ نے حاضر کر دیا، یہ لیں۔ اب جب قریب آیا تو آپ کے سامنے کودنے لگا، اچھلنے لگا براق کی طرح۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا خیریت؟ کہنے کا بولنے کی اجازت دیں۔ کمال یہ ہے جتنی انبیاء آئے ان کے معجزات تھے کہ وہ جب زمین سے، پہاڑ سے، درخت سے بات کرتے تھے تو ان کی بولی میں کرتے تھے، یہ ان کے معجزات۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد کی بولی میں، چونٹی کی بولی میں، ہوا کی بولی میں۔ لیکن جب آمنہ کے لال تشریف لائے تو جو بھی آپ سے بولا عربی میں بولا، بھیڑیا بولا تو عربی میں، بکری بولی تو عربی میں، ہرنی بولی تو عربی میں، اونٹ بولے تو عربی میں، گدھا بولا تو عربی میں، مردہ گو بولی تو عربی میں، پتھر بولے تو عربی میں، سب عربی۔ احد بھی بولا عربی میں۔ یہ آپ کا انوکھا معجزہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ مسمک، نام بتاؤ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کا نام پوچھا، ہم نے تو کبھی پتہ ہی نہیں بھی کسی جانور کا نام ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میرا نام ہے زید بن اشعث، یہ تو صحابی کا نام تھا۔ نبی علیہ السلام فرمائے نہیں، یہ میرے صحابی کا نام ہے، تیرا نام ہم نے آج کے بعد یافور رکھا ہے، اڑنے والا۔ لیکن اس نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں عام گدھا نہیں ہوں، میں خاص گدھا ہوں۔ کیا خاصیت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری 40 پشتوں میں پچھلی میں 40 انبیاء نے سواری کی ہے، میں عزیر علیہ السلام کی گدھا کی نسل میں سے ہوں۔ خاص ہو گیا۔ پھر میرے علم میں تھا، میرے شعور میں تھا کہ میری پیٹھ پہ نبی آخر الزمان بیٹھیں گے، میرے علم میں تھا۔ اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں جس یہودی کی ملک تھا وہ میری خوبصورت پیٹھ کو دیکھ کر کئی مرتبہ میرے اوپر بیٹھنے لگا، میں نے اس کو نہیں بیٹھنے دیا، اور میں نے اپنی پیٹھ کو آپ کے پاک بدن کے لیے پاک رکھا ہوا ہے۔ گدھا بولا، معجزات تھے نبی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے وجہ سے اللہ نے کسی کو یہ نام رکھنے ہی نہیں دیا، نہ جانوروں میں، نہ انسانوں میں، نہ حیوانوں میں، نہ ملائکہ میں، نہ انبیاء میں۔ آدم علیہ السلام کا نام آدم ہو سکتا تھا تو محمد بھی ہو سکتا تھا، محمد آدم، احمد آدم نہیں رکھنے دیا۔ شیس کا، ادریس کا، نوح کا، تمام انبیاء کے نام آپ دیکھ لیں جو معروف ہیں، کسی کے نام میں بھی محمد نہیں ہے۔ اللہ نے جب یہ تحریر لکھی، میں رات میں بیان کر رہا تھا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ، یہ ایک دعویٰ ہے، یاد رکھنا، دعویٰ ہے کہ میں الہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ دنیا میں دعویٰ دائر کرو تو اس کے لیے 3 چیزیں ضرورت ہوتی ہیں: آئی وٹنس، عینی گواہ، واقعاتی شہادت کہ شہزادہ مسجد ہے، فلاں علاقے میں ہے، یہ دائیں وہ رہتے ہیں، بائیں وہ رہتے ہیں، سامنے وہ رہتے ہیں، پیچھے وہ رہتے ہیں، ادھر راستہ، ادھر راستہ، ادھر، یہ واقعاتی شہادت۔ اور دستاویزی شہادت کہ یہ دستاویز بھی ہے۔ اور 2 گواہ چاہیے، چاہے جتنی بھی کوئی دعویٰ ہو اس کے لیے 2 گواہ چاہیے۔ اگر دعوی کو کامیاب کرنا ہے تو یہ چیزیں ضروری ہوتی۔ تو رب ذوالجلال نے اس دعوے کو باقاعدہ طریقے سے عرش علا پہ لکھا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ۔ دعویٰ لکھا گیا اور رب نے واقعاتی شہادت پہلے قائم کی،
عرش بنایا، کرسی بنائی، کرسی کا حجم بتایا، وسع کرسی السماوات والارض، عرش کا بتایا، آسمان بنائے، زمین بچھائی، پہاڑ اٹھائے پھیلائے بڑھائے گاڑے، سمندر بنایا، ہوا بارش بادل کا متحرک تکوینی نظام قائم کیا، سورج چاند کو چمکایا روشن کیا، اور رب نے یہ واقعاتی شہادت بنائی تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے اپنے الہ ہونے کا دعویٰ ایسے نہیں کیا۔ اتنی مخلوقات بیچ میں بنائی، جانور، وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اتنی بڑا جانور بنا کے دکھاؤ واقعاتی، اتنی بڑا پہاڑ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیف نصیبت، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ رہے۔ تو جب واقعاتی شہادت بنائی، اس کے اندر اللہ نے شاہد پیدا کی، شاہد، مکھی سے لے کے ہاتھی تک، سمندر کی، دریا کی، صحرا کی، ہوا، یہ سب اللہ کے اس دعوے کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں میری واقعاتی شہادت پہ اعتراض ہے تو بنا کے دکھاؤ زمین جیسی زمین، بنا کے دکھاؤ میرے آسمان جیسا آسمان، سورج جیسا سورج، چاند جیسا چاند، اور تم تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے ہو، تمہاری تو طاقت ہی نہیں ہے۔ پھر بھی رب اپنے دعوے کو لا رہے، حالانکہ رب کو ضرورت ہی نہیں تھی، رب تو بے نیاز تھے۔ پھر رب نے آئی وٹنس، گواہ، جب پہلا گواہ رب نے اپنے دعوے کے لیے بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ نہ پیچھے ماں ہے نہ باپ ہے۔ اب گواہ ہے تو اس کا پیچھے حسب بھی دیکھو کہ پچھلے لوگ کیسے تھے، کیا اس کا باپ کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی ماں سے کوئی غلطی ہوئی ہو، پر میں نہیں۔ پہلا گواہ آدم بنے گا، پیچھے جائیں گے نہیں، آگے ہی کہانی شروع ہوگی۔ پچھلا صاف رکھا رب نے، پیچھے تو رب ہے۔ پھر اس کی عظمت کو اجاگر کیا گواہ کی کہ خلقتہ بیدی نفختہ من روحی۔ پھر رب نے اس گواہ کے جو اپنا پہلا گواہ ہے ایسی چناؤ کیا تمام مخلوقات میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر رب نے ان کو مکمل اپنا پہچان و شعور بھی دیا، تمام علوم آدم پڑھے کہیں سے نہیں ہے، سب رب نے منتقل کر دیے۔ اور آدم کو رب نے وہ منظر دکھایا جنت کا، آدم کو رب نے اپنا عرش دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کا یہ لکھا ہوا دعویٰ عرش علا پہ آنکھوں سے پڑھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ من لم یستسلم بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر نعمائی فلیتخذہ ربا سوائی۔ آدم علیہ السلام نے یہ پڑھ لیا، سمجھ آ گئی کہ یہ ہے مقصد رب کا کائنات کو بنانے کا۔ تو آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، پھر میرے لیے دو گواہ کافی ہیں، میرے رب نے 1,24,000 گواہ تیار کیے اور ان کو اتنی بڑے مراتب سے نوازا، معجزات سے، کمالات سے، صفات سے۔ ہر نبی میں اتنی کمال تھے کہ آپ قرآن پڑھ لیں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے پاس کمالات نہ ہوں، معجزات نہ ہوں۔ سر سے پاؤں تک نہ کسی میں عیب تھا، نہ کسی میں کمی تھی، نہ ہی پیغمبر کو تاریخ میں کبھی کسی نے ناقص لکھا ہے یا اس کے اندر کوئی عیب۔ تاریخ پوری اٹھا کے پڑھ، مانا نہیں ہے لیکن عیب کوئی نہیں نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قارون نے، کزن تھا، ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا الزام لگانے کے لیے، اور اسے 100 اونٹ بمائے سامان غلے کے پیسے کے دینے کا وعدہ کیا۔ اور جب وہ عورت گئی تو وہ پیچھے ٹھہر گئی، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قارون آیا
اور مسئلہ پوچھا کہ جو بندہ زنا کرے اس کی سزا ہے کوئی شریعت میں؟ موسیٰ علیہ السلام میں اس کی سزا ہے، شادی شدہ کرے تو اسے سنسار کر دو، اور اگر کوئی کنوارا کرے تو 100 کوڑے مارو۔ اس نے کہا یہ جو کلیہ ہے، قاعدہ ہے، یہ امتوں کے لیے ہے یا انبیاء کے لیے بھی ہے؟ قارون نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو تم، یہ تو امتوں کے لیے ہے، انبیاء سے گناہ کہاں ہوتے ہیں، ایسے کیا بات کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا نہیں، مسئلہ پوچھا ہے، جواب دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب قانون بنتا ہے تو انبیاء پہ پہلے لاگو ہوتا ہے اور امت پہ بعد میں لاگو ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر یہ عورت ٹھہری ہے آپ کے پیچھے، یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بس اتنی کہنے کی دیر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے چہرہ اوپر کیا تو عورت کا نظر جب کلیم اللہ کے چہرے پہ پڑی، کلیم اللہ تو چہرہ چھپا کے رکھتے تھے، جب اللہ کی تجلی پڑی طور پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنا چہرہ کھولا ہی نہیں، اتنی نور تھا جو بھی سامنے آتا بے ہوش ہو جاتا تھا، اتنی نور تھا موسیٰ علیہ، تو عورت کے تو بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش ہویا تو اس نے کہا قارون تو بڑا جھوٹا غلط ہے، مکار ہے، اس عظیم انسان کے پیچھے تو مجھے تیار کر کے لے آیا ہے، میں کبھی بھی اس کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گی۔ قارون جھوٹا ثابت ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام شکر کے سجدے میں گئے، اور رب نے فرمایا میرا کلیم، اب اس قارون کی تقدیر کا فیصلہ ہم نے تیرے ہاتھ میں دے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا قارون کو پکڑو، زمین نے جب پاؤں پکڑے تو قارون کامنے لگا کہ معافی دے دیں، فرمایا نہیں اور نیچے لے جاؤ گھٹنے تک، پھر معافیاں مانگی معاف کر دیں، نہیں اور نیچے لے جاؤ، پھر سینے تک معافیاں مانگی، نہیں، پورا زندہ قارون غرق ہو گیا۔ پھر رب نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا کلیم یہ کیا کیا ہے؟ بندہ تھا، معافی مانگ رہا تھا، معاف کر دیتے، کیا فرق پڑتا تھا؟ عزت تو آپ کی ہم نے بچائی ہے، پھر بھی بچا لیتے ہمیشہ۔ یہ تو بے وقوف تھا قارون، یہ آپ سے معافیاں مانگتا رہا، اگر ایک نظر مجھ رب کی طرف اٹھا لیتا تو میرا رب اس کو معاف کر دیتا۔ 1,24,000 رب نے اپنے شاہد دنیا میں بھیجے، یہ میرے گواہ ہیں، پھر دستاویزی ثبوت بھیجا، تورات، انجیل، زبور، اور یہ کلام اللہ قرآن مجید کھول کے پڑھ لیں، یہ دستاویزی ثبوت ہیں اس دعوے کے اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ رب نے ہر نبی سے اقرار لیا، عہد لیا کہ میرا یہ پیغام تم گلی گلی میں بندے بندے تک پہنچاؤ گے، اور میرا محبوب جب آپ کو ملے گا تم اس پہ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، اور شاہد بنو گے تم میرے اس دعوے کے۔ جب تم میرے اس دعوے کی شہادت دو گے تو میں رب بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں خود شاہد ہو جاؤں گا۔ قرآن پاک کی آیت، یہ دعویٰ رب نے کیا۔ آج بھی آذان دیتے ہو نا، کیا کہتے ہو؟ اشہد اللہ الہ، گواہی دے رہے ہو نا، اسی دعوے کی سب آپ گواہی دے، اشہد ان، الگ سے محمد رسول اللہ، اس کی بھی الگ گواہی دے رہے ہو۔ اتحیات میں جاتے ہو انگلی اٹھاتے ہو، کیا ہے یہ؟ واقعاتی شہادت بھی ساتھ ہے، زبان سے بھی کہہ رہے ہو اور اقرار بھی کر رہے ہو اور مان بھی رہے ہو۔ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی جب باری آئی تو آپ نے بھی 1,24,000 کم و بیش گواہ تیار کیے اس دعوے کے، قولوا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اسی دعوے کی تائید میں 1,24,000 صحابہ تیار ہوئے، پوری امت تیار ہو گئی، قیامت تک یہ امت رب کے اس دعوے کی گواہ ہے جو اننی انا اللہ لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ۔ دستاویزی ثبوت قرآن پاک ہے، عرب کا ہمارے پاس موجود ہے، قیامت تک یہ رہے گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے سوچا کہ اللہ نے آخر میں کیوں بھیجا، پہلے بھیج دیتے. نور پہلے بنایا، روح پہلے بنائی تمام روحوں سے، لیکن وجود بعد میں بھیجا. اگر تینوں کو ملا کے پہلے رب آپ محبوب کو بھیج دیتے، زمین بعد میں بچھائی جاتی، آسمان بعد میں سجایا جاتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انتظار کرنا پڑتا. اور رب نے فرمایا ہم اپنے محبوب کا انتظار برداشت نہیں کرتے، تم انتظار کرو. پھر جو بڑی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو آنے میں بڑا انتظار کرواتے ہیں. جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں پورا پورا دن لوگوں کو خوار کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا. اور لوگ تنگ آ جاتے ہیں، مجبوری افسر ہوتے ہیں، نیچے ماتحت ہوتے ہیں، اپنے افسر کے انتظار میں روتے ہیں. اور رب نے اپنی ساری مخلوق کو اللہ کے حبیب کا انتظار کروایا، اور انتظار میں اتنی لطف ملا. جب کسی سجن کا انتظار ہو، کبھی استاد کا انتظار کر کے دیکھیں، مرشد کا کر کے دیکھیں، باپ کا کر کے دیکھیں، بیٹے کا کر کے دیکھیں، جدا بیٹے کے ملنے کا، اس انتظار میں نہ بندے کو بھوک کا خیال ہوتا ہے، نہ پیاس کا، نہ نیند کا، نہ بیٹھنے کا، نہ صحت کا. بس ایسے شوق ہوتا ہے کہ کب ملاقات ہوگی. یا کعبے کو دیکھنے کا. اسی طرح اللہ کے حبیب کے انتظار میں کائنات نے لاکھوں کروڑوں سال گزارے، اور کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کب بھیجیں گے. انتظار کا مزہ اٹھائے رکھا. اور جب اتنی مزہ آیا تو ایک دن وہ گھڑی آئی، جبرائیل آ گیا وہ وقت، اب میرا محبوب دنیا میں جائے گا. ان کے لیے انتخاب ہوا ایک پاکیزہ خاتون کا، جس کا نام سیدہ آمنہ ہے، اور پاک بطن کا انتخاب ہوا. عام جگہ نہیں ہے، بطن پاک، اور کسی سے ملنے نہیں دیا. ماں ہے تو ساری مدینہ اور مکہ منورہ اور مکہ معظمہ کی خواتین ایک طرف، سیدہ آمنہ کا مقام ایک طرف. باپ عبداللہ ہے، ادھر آمنہ ہے، ادھر ایک کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، ماں کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. آمنہ کے لال کا 13 سال کا تعلق نبوت والا مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے، 10 سال کا مدینہ منورہ کے ساتھ. دونوں شہروں کی نسبت کو اکٹھا کیا، نبوت میں بھی اور رشتے میں بھی. پھر آپ نے سوچا اتنی جلدی دونوں فوت ہو گئے، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، باپ کا انتقال ہو گیا. اگر زندہ رہتے، خاوند بیوی ملتے، پھر کوئی اور بچہ پیدا ہوتا تو پھر وہ بھی تو عبداللہ اور آمنہ کا ہوتا، پھر لوگ انتخاب کرتے. بڑا یہ تھا نہیں، چھوٹے میں یہ خوبی ہے، ہم تو کرتے رہتے ہیں بھائیوں میں. نہیں، رب نے وہی ایک ہی رکھا. عبداللہ بھی گئے، اور مختصر عرصے میں 24 سال کی غالباً عمر میں سیدہ آمنہ کو بھی رب نے، میں ان کی قبر پہ بھی گیا ہوں، ابوا میں، ساتھ ہی غدیر خم میں، اور ساتھ ہی ابوا ہے، وہاں پہ بھی میں گیا ہوں، حاضری دے کے آیا ہوں. تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے امید تو ہو گئی، لیکن فرق تھا عام خواتین کے حمل میں اور میرے حمل. فرق تو ہونا چاہیے. رب محبوب بھیج رہی ہیں، کوئی عام انسان تھوڑی. فرماتی ہیں مجھے دن میں اشارے ملے، راتوں کو خواب آئے، مبشرات آئیں. کوئی رات ایسی خالی نہیں تھی کہ مجھے پیارے پیارے خواب نہ آتے ہوں، نظارے نہ دیکھے ہوں. اور کانوں میں آواز آتی تھی، آمنہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے یہ عام نہیں ہے، جب پیدا ہو تو نے اس کا نام محمد رکھنا ہے. پہلے نہیں تھا نام محمد. آمنہ کو یا ایک راہب کو، شام میں 300 سال کی عمر والا تھا، مکہ مکرمہ کے جب 6 تاجر وہاں گئے اس کی زیارت کے لیے، تعارف کروایا کہ ہم مکہ مکرمہ سے آئے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ تم مکہ مکرمہ سے آئے ہو، میں تورات انجیل کا عالم ہوں، یہ زمانہ ہے، کیا کسی نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا مکہ مکرمہ میں؟ یہ دعویٰ تھا نبوت. انہوں نے کہا نہیں، کوئی نبی نہیں، ہم وہیں کے رہنے والے ہیں. اس نے کہا نہیں، دور تو یہی ہے. عام فیل ہو گیا، ابرہ مارا گیا، اس کے 40 دن بعد آپ کی ولادت ہونی تھی. پھر انہوں نے پوچھا اچھا نام بتاؤ، پھر ہم سوچتے ہیں بیٹھ کے.
اس کا نام کیا ہوگا نبی کا؟ تو اس راہب نے بتایا کہ میں نے تورات و انجیل میں تو وہ نام نہیں پڑھا، البتہ مجھے روزانہ خواب آتا ہے کہ اس نبی کا نام محمد ہوگا۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، ایسا نام تو ہم نے کبھی سننا ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے واپس آئے، ان 6 کی بیویوں کو حمل تھا، رب نے قدرت کا نظام ہے کہ ان 6 کے 6 کو بیٹے پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھ دیا، اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے ہمارا ہی بیٹا نبی بن جائے۔ بشارت لے کے آئے تھے، لیکن وہ بڑے بھی ہوئے، فوت کوئی نہیں ہوا، ان میں سے 2 مر گئے اور 4 نے آمنہ کے لال کے اوپر کلمہ پڑھا۔ یہ کیونکہ یہ سچے نبی تھے، انہوں نے دعویٰ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب شام تجارت کے لیے نکلے، بڑے تاجر تھے کپڑے کے، سیدنا بلال کو بھیجا امیہ نے، ان کی خواہش تھی اس قافلے میں بلال چلے۔ بلال کی آواز اتنی پیاری تھی، زمانہ عاشق تھا ان کی آواز پہ، زمانہ سیدنا بلال۔ تو ان کی خواہش تھی کہ بلال میرے خیمے میں رہے، راستے میں قصیدے سنائیں گے۔ تو وہی ہوا، سناتے رہے، سفر ہوتا رہا۔ شام میں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بلال میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، لیکن میں تجھے نہیں بتاتا، پہلے جائیں گے شام میں، آپ بھی خواب کسی کو نہ بتایا کریں، کسی خواب کے معبر سے تعبیر لیا، ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں کسی اچھے انسان سے، پتہ چلا پھر وہی رہے 300 سال والا نابینا تھا، اس کے پاس پہنچ گئے، نابینا ہو چکا، عمر کی وجہ سے بینائی چلی گئی۔ اس کے پاس گئے، جا کے بتایا کہ ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیں گے؟ کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک نور آسمان سے اترا ہے بیت اللہ کی چھت پہ، اور وہ گھومنے لگا، گھومنے کے بعد مشرق و مغرب میں یوں گھومتے 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 سارا نور وہ سارا کٹھا ہو کے میری گود میں آ گیا۔ یہ صدیق اکبر نے خواب دیکھا۔ تو اس نے پوچھا کہ اپنا نام بتاؤ، انہوں نے کہا میرا نام تو ہے عبداللہ۔ باپ کا بتاؤ، انہوں نے کہا اس کا نام ہے عثمان۔ قوم، انہوں نے کہا قریشی ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ مکرمہ سے۔ انہوں نے کہا ذرا آگے آؤ، اپنا سینہ میرے سینے سے لگاؤ، مبارک ہو، ایک دن آنے والا ہے نبی آخر الزمان مکہ مکرمہ میں، اور وہ تمہاری گود میں آئیں گے، اور میں زندہ رہا تو میں کلمہ پڑھ کے ایمان لاؤں گا، اور میں مر گیا تو میری ایمان کی گواہی ان تک تو پہنچا دینا۔ یہ بات، دونوں باہر نکلے، حضرت صدیق اکبر بڑے خوش، اتنی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور بلال بھی بڑے خوش۔ حضرت بلال نے فرمایا، دونوں نے عہد کیا کہ یہ خواب اور تعبیر کسی کو نہیں بتانی، راز، ٹھیک ہے جی۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ ایک وعدہ کرو کہ جب تجھے نبی کا پتہ چلے اور دعوت ملے تو سب سے پہلے تو نے مجھے کلمہ پڑھانا ہے، میں ایمان لاؤں گا، گھر نہیں جانا، وعدہ ہو گیا۔ پھر راستے میں سوچتے آئے کہ بیٹھیں، دیکھیں مکہ شریف میں کون ہو سکتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، دعویٰ تو قادیانی لعین نے بھی کیا۔ علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ مانچسٹر والے، جب وہاں مناظرہ ہوا مرزائی کا، ایک سوال اور ایک جواب پہ مناظرہ ختم ہونا تھا، صرف ایک سوال کیا جائے گا، جواب بھی ایک ہوگا تو مناظرہ ختم۔ مناظرے کی جگہ بریلوی حضرات کی مسجد، مناظر دیوبندی، آگے مناظرہ مرزائی کا۔ اس نے آگے پوچھا، ذہن میں پروگرام بنا کے آیا کہ یہ پوچھوں گا کہ نبی کی تعریف کیا ہے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے، جیسے میں 2-4 خبریں آپ کو سناؤں، یہ اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ جیسے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی خبر لا کے دی تھی، تو یہ کہیں گے نبی کی تعریف یہ ہے خبر دینے والا، تو میں فوراً کہہ دوں گا مرزے نے بھی تو خبر ہی دی ہے، اس کو پر کیوں پیچھے پڑ گئے، مناظرہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے اکابر پہ، علامہ صاحب نے فرمایا نبی کی تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے مسجد اقصی میں آمنہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ سارے نبی ہیں، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ کوئی نبی نہیں ہے۔ بتائیں، بات بھی بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ 1,24,000 انبیاء آپ کے پیچھے تھے،
اور تھے ہی وہی، اس کے علاوہ تو کوئی نبی تھا ہی نہیں. باپ کے خبر دینے والوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، خبر تو وہیں تک ختم ہو گئی. اب اس نے سوچا کہ یہ تو میں ہار گیا، چلو جاتے جاتے کوئی اور ہی شیطانی چھوڑے جاؤں. تو اس نے دیکھا مسجد میں لکھا ہوا یا اللہ یا رسول اللہ. تو اس نے کہا آپ تو دیوبندی ہیں، آپ تو یہ نہیں مانتے ہیں یا محمد کو. تو علامہ صاحب نے فرمایا کس نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں؟ کس نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں؟ ہم ہی تو مانتے ہیں کہ یا اللہ ہے یا محمد ہے، اور دنیا میں کون ہے؟ بتائیں. علماء کا سمجھانے کا طریقہ دیکھیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلال رضی واپس آئے مکہ مکرمہ میں، سوچتے آئے کہ کون ہو سکتا ہے. سوچتے 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 بلال میں نے بندہ ڈھونڈ لیا ہے. کون؟ فرمایا کہ میرا ایک بچپن کا دوست ہے، یتیم ہے، اور نام اس کا محمد ہے. مجھے لگتا ہے اگر کوئی نبوت کا اعلان کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے. بس فیصلہ ہو گیا. صدیق اکبر کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے، صبح اٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھٹکاتے بھی نہیں تھے، بجاتے بھی نہیں تھے، ایسا ایسا قدم رکھتے جاتے، دروازے پہ جا کے یوں کھڑے رہتے کہ یقین تھا کہ جب آپ کو نبوت کا حکم ملے گا آپ مجھے دعوت دیں گے. یقین تھا، دوست تھے، رازدار تھے. وہی ہوا. اور سیدھے پھر حضرت بلال کے پاس جاتے. حضرت بلال نے اپنی چکی دروازے میں رکھوا لی امیہ سے، اور اسے یوں کہا، مطمئن کیا کہ آپ آتے جاتے میری مشقت کو دیکھو گے نا، میں لگا رہوں گا آٹا پیسنے پہ، آپ خوش ہوں گے. میں ایک منٹ، مقصد یہ نہیں تھا اس کو خوش کرنا، مقصد انتظار تھا اس پیغام کا کہ ابو بکر دروازے پہ آئیں اور میں اندر ہوں، دیر نہ لگ جائے کلمہ پڑھنے میں. اتنی مستعدی تھی. وہی ہوا. روزانہ جاتے، پھر بلال پوچھتے ہوا اعلان نبوت؟ نہیں ہوا. جب ہوا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے کلمہ بھی پڑھایا اور ساتھ ہی نماز کا طریقہ سکھایا اسی وقت، کیونکہ ادھر نبوت کا پیغام ملا اور ساتھ ہی جبرائیل آگے کہ نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ، اور اس کے بعد آپ تیزی سے مڑے. فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میں جاتا ہوں ابو بکر کے پاس، وہ میرا بچپن کا دوست ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ میری دعوت کو جھٹلائے گا نہیں. آپ مڑے تو در کھولا تو صدیق اکبر دروازے پہ ٹھہرے تھے. ابو بکر تم کب آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں کب جاتا کب ہوں، میں تو ٹھہرا ہوں، آتا ہوں جاتا ہوں. ہاں ابو بکر مجھے رب نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تو میرے اوپر کلمہ پڑھے گا. پھر میں کیا کہنے؟ پھر میں کہنے اشہد واللہ الہ الا اللہ، وہی گواہی، وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ چھپ کے گھر کے دروازے میں، یہ وہی گھر تھا، نبی علیہ السلام اسی میں رہتے تھے حضرت ابی طالب کے ساتھ. تو دیکھ رہے تھے کہ حضرت خدیجہ کو کوئی عمل سکھایا جا رہا ہے، نماز کا طریقہ، رکوع سجدے والے. تو حیرت ہوئی، 10 سال عمر تھی. تو نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا ابھی میرا بھائی کچھ دیکھ لیا. علی آپ نے کچھ دیکھا؟ ہاں جی میں نے دیکھا ہے. آپ کچھ سمجھا رہے ہیں؟ فرمایا علی مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تو میرا بھائی ہے، میرے اوپر ایمان لاتا ہے. کمال ہے فراست کی. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. فرمایا میں اپنے باپ سے پوچھوں گا پھر کلمہ پڑھوں گا. ابی طالب سے پر میں پوچھو، نبی علیہ السلام جاؤ پوچھو. ایسے دوڑے، دروازہ باہر گئے اور واپس آ گئے. پر میں کلمہ پڑھائیں. پر میں پوچھنے نہیں گئے. پر میں نہیں. کیوں نہیں گئے؟ پر میں دل میں جاتے خیال آ گیا کہ میں بابا سے پوچھوں اور میرا بابا مجھے اجازت نہ دے اور دعوت مجھے آپ نے دی ہے اور میں اس کو رد کر دوں، یہ ہو نہیں سکتا. جلدی سے کلمہ پڑھائیں. اور پھر حضرت علی نے بھی اسی دن کلمہ پڑھا رضی اللہ عنہ. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب بچہ میرے پیٹ میں آیا، ایام تو مانے ہوئے، طاقت میری بڑھ گئی. جہاں پاؤں رکھوں گلاب بن جائے جگہ، کنویں پہ جاؤں تو پانی کنارے پہ آ جائے، بادل سایہ کرنے لگ جائے، پہاڑوں کے پاس گزروں تو پہاڑ بھی بولیں السلام علیکہ یا ام نبی اللہ.
اسی لیے جب پیدا ہوئے تو اماں آمنہ نے کیا فرمایا؟ ولدت طہرا، میں نے عام انسان پیدا نہیں کیا، میں نے ایک پاکیزہ روح کو پیدا کیا۔ زندہ رہتی تو سب سے پہلے کلمہ ماں آمنہ پڑھی۔ وہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میرے رب نے میری ماں باپ دونوں کو زندہ کیا، قبروں سے دونوں نے میرے اوپر کلمہ پڑھا، پھر قبروں میں سو گئے۔ غالباً جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے 8ویں مہینے میں۔ دنیا میں 8ویں مہینے کا بچہ نہیں بچتا، 7ویں کا بچتا ہے، 9ویں کا، 10ویں کا۔ آقا 8ویں میں پیدا ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، ہر چیز رب نے جدا کر دی۔ ہم پیدا ہوئے تو ناف کاٹی گئی، میرے آقا پیدا ہوئے تو ناف خود بخود کٹ گئی۔ ہم پیدا ہوئے تو روتے ہوئے، میرے آقا پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے۔ ہم پیدا ہوئے تو سرما ڈالنا پڑا، کانا مقحول، آمنہ کے لال سرما لگا ہوا۔ ہم پیدا ہوئے تو نہلائے گئے، دھلائے گئے، صاف کیے گئے، علائشیں ہٹائی گئی۔ میرے آقا پیدا ہوئے تو کانا مغسولا، دھلے دھلائے پاک و صاف پیدا ہوئے۔ ہر عورت کو درد ذہ ہو، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے درد ذہ ہوا ہی نہیں ہے۔ کانا مسجودا، آپ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، آپ بولتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ہم جب پیدا ہوئے نا، ہمارے کان میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا گیا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اذان ادھر تکبیر۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، کون اذان تکبیر دیتا؟ آپ کو پتہ ہے اذان و تکبیر کا آغاز کب ہوا؟ سیدنا امام حسن جب پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام ادھر اذان دے دی، ادھر وہاں سے یہ ریت ہو گئی۔ جیسے جنازہ پہلے نہیں تھا، حضرت خدیجہ فوت ہوئی تو آپ نے کوئی جنازہ نہیں پڑھا، جنازہ تھا ہی نہیں پہلی امتوں میں، جنازے کا حکم بعد میں ملا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کسی کو جنازہ نہ بھی ملے، بیچارہ ایسے بیان میں جانور کھا جائیں، مر جائے، زلزلے میں، آگ میں، سمندر میں، دریا میں، اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ جنازہ نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ، جنت گیا یا جہنم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں ہوا تب بھی فیصلہ رب نہیں کرنا ہے جنت جہنم کا۔ جن کے جنازے ہوتے ہیں ان کے بھی رب نہیں کرنے ہیں فیصلے، کیونکہ پہلی امتوں میں جنازہ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو خود بولتے ہوئے پہلی آپ نے تسبیح پڑھی، کیا پڑھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، انگلی بھی سیدھی، شہادت، وہی پہلی آتے ہی پہلی شہادت والی انگلی اٹھائی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سب نے سنا، پہاڑ جھومنے لگ گئے، درخت جھکنے لگ گئے، بت گرنے لگ گئے، ستارے کعبے کے اوپر گھومنے لگ گئے۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، ایسا نور نکلا کہ مکہ مکرمہ کیا روشن ہوا کہ بیت المقدس کے محلات بھی مکہ مکرمہ میں نظر آنے لگ گئے۔ ہر چیز، ہماری خوشیاں 2 محلوں سے آگے نہیں نکلتی۔ میرے آقا پیدا ہوئے، زمین سے خوشیوں کا آغاز ہوا تو عرش بری تک چلا گیا۔ حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا۔ وہ ہستی آئی، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ بس آخری بات ہے، آپ جیسا حسین کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کا چہرہ مبارک قدر گول تھا، سر مبارک اونچا بڑا روشن و منور تھا، آپ کے متوالا چوڑا تھا، ابرو گھنے تھے، بیچ میں خلا ایک رگ تھی، کبھی غصے میں ہوتے تو وہ پھڑکتی رہتی تھی۔ آپ کے رخسار بھرے ہوئے تھے، آپ کی ناک مبارک پتلی اور اٹھی ہوئی تھی، ہونٹ مبارک گلابی تھے اور دندان مبارک موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ نیچے کے دانتوں میں خلا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو نور کی کرنیں پھوٹتی تھی۔ میرے آقا کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سینہ کشادہ تھا، پشت کشادہ تھی، 2 شانوں کے بیچ میں انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مہر نبوت تھی۔
راہب نے اسی مہر کو دیکھ کے پہچان کے چوما تھا، فرمایا عبد المطلب اس کو اب واپس بھیجیں، ابھی طالب یہ اللہ کا نبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیاں گول تھی، شانے پر گوشت کسا ہوا بدن تھا آپ کا، گلابی سرخی بمائل آپ کا بدن تھا، آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند اس کے اندر گھوم رہا ہو۔ ایک صحابی نے فرمایا جب بدر میں 14ویں کا چاند دیکھا، پھر آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا، کان وجہہ کالقمر، آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمکے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ جو میری ماں ہیں، اہل جنت کی ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں چاند سے تشبیہ دینے لگ گئے ہو، لنا شمس وللآفاق شمس، سورج سے کر لو، ایک وہ سورج ایک یہ سورج ہے، شمسی خیر من شمس السمائی، جو ہمارا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے اعلیٰ و افضل ہے۔ کیوں؟ والشمس تطلع بعد الفجر والشمسی تطلع بعد العشاء، وہ تو فجر میں طلوع ہوتا ہے، کبھی میرے گھر میں آؤ نا عشاء کے بعد، میرا تو سورج اس وقت بھی روشن و منور ہوتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند کے تو تنہا داری، سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف، میرے آقا کی خالی زلف کا چمکاری ایک طرف، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قدم توڑ دیتا، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم ترد النساء، آپ جیسا حسین کہاں کہا آمنہ کے لال کے سامنے، من کا آپ سامنے بیٹھے، آپ جیسا، اور حسان کہاں ہیں؟ زمین پہ نہیں، منبر رسول پہ، آپ کو اتنی قصیدہ پسند ہے آپ، حالانکہ میرے منہ پہ تعریف کرنا شریعت کہتی ہے نہیں، کسی کے منہ پہ تعریف نہ کرو، کوئی پسند بھی نہیں کرتا، لیکن آمنہ کے لال کی ایسی تعریف تھی، آپ نے فرمایا میرے سامنے کرو اور میرے منبر پہ کرو، قوانین جدا ہیں امت کے اور محبوب کے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے منبر، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم ترد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو ویسے بناتا گیا۔ پھر آپ کی جب وفات ہوئی، کل پرسوں میں کہیں بات کر رہا تھا، یہ بات بھی ابھی ذہن میں آئی، جو میں نے بیان کی ہے سارا کسی کتاب میں نہیں ہے، ابھی 1-2 دن سے میرے دماغ میں یہ باتیں پھر رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو یہ ساری سنا دوں۔ تو موت آپ کے اوپر جب وفات، کیونکہ وفات سب پہ آئی ہے، نبی علیہ السلام پہ بھی وفات ہوئی ہے، اسی لیے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا لقد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، موت تو سب پہ آتی۔ تو میں نے جب آپ سے سن میں عائشہ دخلت علی جبرائیل وراہ اسرائیل بإذنی، دونوں آئے ہیں اندر، میں نے اجازت دی تب آئے ہیں، اگر میں محمد اجازت نہ دیتا نہ جبرائیل اندر آ سکتا تھا نہ اسرائیل۔ واختارنی ربی، اب مجھے میرے رب نے اختیار دے دیا، میں جیوں تو موت کبھی نہیں آئے گی۔ واختارنی ربی، کسی نبی کو ملا اختیار؟ 12 ربیع الاول، ولادت بھی 12 ربیع الاول، پیر کا دن، یہ بھی پیر کا دن، نبی واختارنی ربی، یعنی ادھر حسان ابن ثابت فرما رہے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا ہوگا رب نے آپ کو ویسے بنایا ہوگا۔ اب آمنہ کے لال خود فرما رہے ہیں رب نے مجھے خود اختیار دے دیا ہے کہ میں چاہوں تو جاؤں، چاہوں تو رہ جاؤں۔ تو اس کی دعوے کی تائید ہو گئی کہ رب نے محبوب کی رضا کو پہلے دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس اتنی گزارش ہے میری کہ میرے رب سے پوچھا ہو کہ میرے بعد میرا رب میری امت کے ساتھ کیا کریں گے، پر میں ہم آپ کی امت کو ضائع نہیں کریں گے۔ ضائع نہیں کیا رب نے، کوئی کلمہ کو بتاؤ دنیا میں ضائع ہوا ہو، ضائع ہو ہی نہیں سکتا، شرک نہ ہو، یہ امت ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ کسی کے گناہوں سے آپ دیکھ کر اس سے دور نہ ہوں، وہ پتہ نہیں ہے وہ گناہ کر کے سوئے اور صبح اٹھے بغیر توبہ کے ہی اس کو رب معاف کر دے، وہ بھی نظام ہے مسلمانوں کے لیے۔
کیونکہ جو ہمارے اندر ایمان کھڑا ہے نا، وہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کفر کر سکتا ہے، نہ شرک کر سکتا ہے، نہ کوئی اور گناہ کر سکتا ہے ایمان کا۔ ایمان والے کا ہر سانس نفس المومن عبادہ، ایمان والے کا ہر سانس بھی عبادت شمار ہوتا ہے، نیکی شمار ہوتا ہے، اور ہر سانس کی نیکی جمع کر کے اللہ ہر سانس کا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کی تابعداری نصیب فرمائے، مجھے حکم ملا تھا کہ میں سیرت کی 2-4 باتیں کروں، میں کر تو نہیں سکا، یہ تو عنوان بڑا ہے۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا سیرت کا واقعہ تو سنا دیں جلدی جلدی۔ انہیں فرمایا جس رب نے اپنے محبوب کے اوپر 23 سال لگائے قرآن اتارتے ہوئے، سیرت بیان کی 23 سال رب نے، میں جلدی جلدی کیسے سنا سکتا ہوں؟ جس رب کے محبوب ہیں، رب ایک لفظ میں بھی کر سکتے تھے، رب نے پورے 23 سال لگائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یاسین والقرآن الحکیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یا فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ پہلے فرشتوں کی تسبیح تھی سبوح قدوس ربنا اور رب الملائکت۔ جب آمنہ کے لال محبوب خدا آئے تو رب نے فرشتوں کی تسبیح روک دی اور نیا حکم جاری کر دیا کہ میں رب ان اللہ و ملائکت، مخصوص نہیں، زمین و آسمان کے سارے ملائکہ، یصلون علیہ، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ کو سلام تو کرتے ہیں پہلے سے، اب جو حکم آیا صلاۃ کا تو صلاۃ کیسے پڑھا جائے گا؟ فوراً جبرائیل آ گئے، فرمایا ان کو بتاؤ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حدیث پاک میں ابھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں محمد بن اسماعیل نور اللہ مرقدہ کے رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ گیا، وہاں حدیث بھی سنا آیا ہوں اور ہوا ہے۔ تمام تاشقند میں، سمرقند میں، بخارا میں ہمارے نقشبندی بزرگ کافی سوئے پڑے ہیں۔ 850 سال پہلے خواجہ سیف الدین بڑے بزرگ، پھر ان کے مرید خاص 850 سال پہلے خواجہ عبد الخالق غیجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو روزانہ حضرت خضر علیہ السلام ملنے آتے تھے روزانہ، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کو لے کر خواجہ سیف الدین کے پاس لے گئے، خود فرمایا ان کی روحانی تربیت کریں، خود لے گئے۔ اور جو یہ ہمارے اسباق ہیں روحانی، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ خواجہ عبد الخالق غیجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو خضر علیہ السلام نے سکھائے۔ پہلے نقشبندی نہیں تھے، اس سے پہلے یہ قافلہ خواجگان کہلاتا تھا، جو خواجہ خضر ایک نام ہے، انہی کی نسبت سے یہ سلسلہ چلتا تھا۔ ان سے فیض پایا خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انجیر کیوں کہتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ان کے بعد مہمان آیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک مرید سے کہا کہ پلیٹ میں پتھر رکھ کے کپڑا ڈال کے لے آؤ، جب پتھر رکھ کے لے آئے تو وہ انجیر بنے ہوئے تھے۔ وہاں اس ملک میں انجیر نہیں تھا، آج پورے ملک میں انجیر کے باغ ہیں، اور ان کا نام ہی انجیر فغنوی۔ پھر ان سے فیض پایا حضرت خواجہ عارف ریو گری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے فیض پایا خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ، وہیں قریب ہیں 30-35 کلومیٹر ادھر، 30-35 کلومیٹر ادھر۔ خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے خواجہ بہاؤالدین نقشبند شاہ زندہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض پایا۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ، نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں، چچا داد، یہ سب سے پہلے وہاں اسلام کا جھنڈا لے کے گئے، ان کا قبر مبارک بھی وہیں پر ہے۔ اور 400 محدثین جن میں صرف محمد نام تھے، وہ ان کا قبرستان ہے۔ اور امام ابو منصور محمد ماتریدی
ان کا مزار بھی وہیں ہے، صاحب ہدایہ بھی وہیں ہے، ابو اللیث سمرقندی بھی وہیں ہیں، اس سے بھی علاوہ ابھی میں تازہ ہو کے آیا ہوں، ان سب حضرات کو سلام عقیدت پڑھ کے دعا کر کے آیا ہوں۔ تو میں حدیث کی اجازت جو میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی، انہوں نے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور اسی طرح حضرت مولانا عاشق علی بلند شہری سے بھی میں نے حدیث پڑھی۔ مولانا محمود عابد صاحب رحمۃ اللہ علی شیخ الحدیث ہیں ہمارے خیر مدارس میں، ان سے بھی میں نے پڑھی۔ تو جن حضرات نے دیگر نے دیوبند سے اور انڈیا سے اور عرب سے عجم سے مجھے حدیث کی اجازت دی ہے، یا جتنی بھی علوم کی فنون کی مجھے اجازت دی ہے، میں نے سب علماء کو اجازت دی ہے آپ قبول کر لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ 11:30 ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک السلیم علیہ الہ العالمین۔ بولنے سننے کی خطاؤں کو معاف فرما، اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک اس عاجز کے دن رات کے اسفار کی حفاظت فرما۔ شیخ العزیز حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدوں کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ شیخ العزیز حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب کی عمر میں، مفتی محمد صاحب کی عمر میں، تمام یا اللہ جو بھی علماء بیٹھے ہیں ان سب کی عمروں میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں برکات عطا فرما، مزید اخلاص عطا فرما، تمام طلباء کے سینوں کو روشن فرما، حافظ قوی فرما، علوم کو آسان فرما، متبع شریعت بنا، توکل والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی نصیب فرما، زندگی بھر کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما، اور آئندہ بھی قبولیت والے اعمال اور دعائیں ہم سب کو نصیب فرما۔ بیماروں کو صحت یاب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو بے عیب اولاد نرینہ عطا فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسا، علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ یا اللہ جن حضرات نے بھی پاکستان کی آزادی میں قربانیاں دی ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اس ملک کے کونے کونے کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ اس ادارے کی طرف سے